تصور کریں، مطلب ایک مثال سے شروع کرتے ہیں. آپ نے نا کروڑوں روپے کی ایک انتہائی حساس اور جدید ترین مشین خریدی ہے. اچھا. اب اس مشین کو چلانے کے لیے نا ایک خاص قسم کا ایندھن درکار ہوتا ہے، لیکن پیسے بچانے کے چکر میں یا بس ایک شارٹ کٹ لینے کے لیے اس میں ملاوٹ والا یا غیر معیاری ایندھن ڈالنا شروع کر دیا جائے. تو بظاہر تو مشین سٹارٹ ہو جائے گی، یعنی شاید کچھ دن یا کچھ مہینے شور مچا کر چلتی بھی رہے. بالکل چلتی رہے گی، لیکن اندر ہی اندر اس کے پرزے گلنا شروع ہو جائیں گے. اس کا پورا جو اندرونی نظام ہے نا وہ تباہ ہو جائے گا اور ایک دن وہ ایک بیکار لوہے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے گی. اور المیہ یہ ہوگا کہ باہر سے دیکھنے والوں کو وہ مشین بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہوگی، اس کا بیرونی خول چمک رہا ہوگا، لیکن اندر سے اس کا بنیادی فنکشن یا مطلب اس کی جو روح ہے وہ مر چکی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی حیران کن اور کڑوی حقیقت پر بات کرنے والے ہیں. آج کا ہمارا جو ماخذ ہے وہ ایک انتہائی گہری تحریر ہے جس کا عنوان ہے رزق حلال. جی، اور یہ کوئی روایتی مذہبی خطبہ نہیں ہے. بالکل نہیں، یہ ایک طرح کا نفسیاتی اور معاشرتی تجزیہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کو جو کچھ کھلاتے ہیں نا، چاہے وہ حلال کمائی ہو یا حرام، وہ محض ان کی بھوک نہیں مٹاتا، بلکہ وہ ان کے اخلاقی اور روحانی جو ان کا ڈی این اے ہے اس کو تبدیل کر دیتا ہے. صحیح. تو آج کے اس جائزے کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ کیسے ایک انسان کی آمدنی کا ذریعہ اس کی نسلوں کی ساخت کو بدلتا ہے، اور معاشرے میں یہ جو بگاڑ ہے اس کا سیدھا تعلق ہمارے دسترخوان سے کیسے جڑا ہے. دیکھیں، اس تحریر کی جو سب سے دلچسپ بات مجھے لگی نا وہ یہ ہے کہ یہ حلال اور حرام کو محض ایک قانونی خانے تک محدود نہیں رکھتی، بلکہ اسے انسانی نفسیات اور جو ہماری معاشرتی حیاتیات ہے یعنی سوشیالوجی، اس کے ایک اٹل اصول کے طور پر پیش کرتی ہے. تحریر کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ قدرت نے انسان کے بقا کے لیے رزق کے ذرائع پیدا کیے ہیں، لیکن اس پر ایک لکیر کھینچتی ہے. جی ہاں، بالکل ایک لکیر ہے، اور جب کوئی انسان اس لکیر کو عبور کر کے حرام کماتا ہے تو وہ دراصل اس کائنات کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے قانون سے ٹکرا رہا ہوتا ہے. اور اس ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے قانون کو تحریر نے بہت عجیب انداز میں بیان کیا ہے. مطلب ماخذ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ پرانی قوموں پر جب عذاب آتا تھا تو ان کی ظاہری شکلیں مسخ ہو جاتی تھیں، لیکن آج کل حرام رزق کی وجہ سے ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی بلکہ ہماری نسلیں تبدیل ہو جاتی ہیں. جی، یہ بہت گہری بات ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم اس بات کو سائنسی یا منطقی پیرائے میں سمجھنا چاہیں تو اس نسلوں کی تبدیلی یا یہ جو ڈی این اے کے بدلنے کا میکانزم ہے یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ہاں، یہ اس تحریر کا میرے خیال میں سب سے طاقتور نقطہ ہے. جب مصنف یہ کہتا ہے کہ نسلیں تبدیل ہو جاتی ہیں تو وہ دراصل انسان کے رویوں، اس کی جبلت اور اس کی فطرت میں آنے والے مستقل بگاڑ کی نشاندہی کر رہا ہے. اچھا. دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ انسانی دماغ بالکل اسی معلومات اور توانائی پر کام کرتا ہے جو اسے دی جاتی ہے. بالکل. تو جب ایک انسان کوئی ایسا لقمہ کھاتا ہے جو کسی کا حق مار کر یا دھوکہ دے کر، رشوت لے کر حاصل کیا گیا ہو، تو وہ لقمہ اس کے جسم میں جا کر صرف خون نہیں بنتا. تو پھر کیا بنتا ہے؟ وہ اس کی نفسیات میں ایک خاص قسم کی بے حسی پیدا کرتا ہے. اس کی وجہ وہ ایک نفسیاتی بوجھ ہے جسے ہم کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں، جو حرام کماتے وقت انسان اپنے ذہن پر ڈالتا ہے. یعنی وہ خود کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے ضمیر کو سلا دیتا ہے. 100% ایسا ہی ہے. جب آپ لگاتار اپنے ضمیر کو دبا کر غلط کام کو درست ثابت کرتے ہیں تو آپ کی جو اخلاقی حس ہے وہ مفلوج ہو جاتی ہے. اور پھر جب یہی حرام کا نوالا بچوں کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ بچے اس اخلاقی خلا کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں. تحریر کے مطابق یہ وہ مقام ہے جہاں نسلوں کا ڈی این اے تبدیل ہوتا ہے. صحیح. ان بچوں میں ہمدردی، سچائی اور حیا کے جذبات قدرتی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی پرورش جس ایندھن پر ہوئی ہے اس میں وہ روحانی غذائیت تھی ہی نہیں. واہ. اگر اس بات کو ہم روزمرہ زندگی کے مشاہدے سے جوڑے تو تحریر ان علامات کو بہت صراحت سے بیان کرتی ہے. بالکل کرتی ہے. اس میں لکھا ہے کہ حلال رزق انسان کے دل میں ایک نور اور نیکی کی تڑپ پیدا کرتا ہے، جبکہ حرام مال انسان کو تکبر، بے حیثی اور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. ایک لفظ جو ماخذ میں خاص طور پر استعمال ہوا ہے وہ ہے حیا کا ختم ہونا، اور پھر اس کا سیدھا تعلق والدین کی نافرمانی اور رشتوں کے ٹوٹنے سے جوڑا گیا ہے. اور دیکھیں، اس کا ایک پورا منطقی سلسلہ ہے. حیا جو ہے وہ محض شرم کا نام نہیں ہے،
بلکہ یہ وہ ایک اندرونی رکاوٹ ہے جو انسان کو کسی بھی قسم کی زیادتی یا بے ادبی سے روکتی ہے۔ ایک طرح کی سیفٹی بریک کہہ لیں۔ جی بالکل۔ تو جب خون میں حرام شامل ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسی اندرونی رکاوٹ کو گراتا ہے۔ جب ایک شخص کا ذہن اس بات پر آمادہ ہو چکا ہے نا کہ وہ باہر جا کر کسی اجنبی کا حق مار سکتا ہے، تو اس کے لیے گھر کے اندر والدین کے حقوق کو پامال کرنا یا خاندانی رشتوں کا تقدس توڑنا کوئی بڑی بات نہیں رہتی۔ صحیح بات ہے۔ کیونکہ احترام اور محبت کے لیے جس حساسیت کی ضرورت ہوتی ہے نا، حرام رزق اس حساسیت کو مکمل طور پر ختم کر چکا ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بحث جنم لیتی ہے۔ مطلب آج کے دور میں جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ رشتوں میں دراڑیں پڑ رہی ہیں یا طلاق کا شرح بڑھ رہی ہے، بچے والدین سے دور ہو رہے ہیں، بالکل، تو ہم اس کا سارا ملبہ جدید دور، سوشل میڈیا اور سمارٹ فونز پر ڈال دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ٹیکنالوجی نے فاصلے بڑھا دیے ہیں۔ لیکن یہ تحریر تو ایک بالکل مختلف رخ دکھا رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ان سماجی مسائل کی جڑ وہ اسکرین نہیں ہے جسے ہم سارا دن دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ لقمہ ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ بالکل۔ دیکھیں، ٹیکنالوجی تو محض ایک آلہ ہے، ایک ٹول ہے۔ ایک صحت مند ضمیر اور مضبوط اقدار والا انسان ٹیکنالوجی کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، وہ اس کا غلام نہیں بنتا۔ تحریر کا جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کی روح اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے، جب حرام کی وجہ سے اس کی جمالیاتی اور اخلاقی حس مر جاتی ہے، تب وہ فرار کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ یعنی وہ اسکیپ ڈھونڈتا ہے۔ جی، وہ رشتوں سے کٹ کر سکرینز میں پناہ لیتا ہے، کیونکہ حقیقی رشتوں کو نبھانے کے لیے جو ایثار درکار ہوتا ہے نا، حرام کا لقمہ وہ مادہ ہی انسان کے اندر سے نکال دیتا ہے۔ مصنف کے مطابق یہ معاشرتی اضطراب ڈیجیٹل دور کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہماری روحانی فاقہ کشی کی وجہ سے ہے۔ ہم اس اصول کو مان لیں کہ حرام کمانے سے بے حسی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے، تو معاشرے میں ہمیں ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ کیسا تضاد؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مبینہ طور پر حرام کما رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، وہ بظاہر زندگی کی ہر مادی آسائش کا مزہ لے رہے ہیں۔ اچھا۔ ان کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، جائیدادیں ہیں، وہ دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں علاج کرواتے ہیں۔ اگر حرام میں اتنی ہی تباہی ہے تو یہ لوگ اتنے خوشحال اور مادی طور پر اتنے کامیاب کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور تحریر نے اس ظاہری دھوکے کا پردہ بہت گہرائی میں جا کر چاک کیا ہے۔ دیکھیں، مادی ترقی اور دلی سکون یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ صحیح۔ ماخوذ ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے جسے اس پوری بحث کا ہم مرکز کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہے مانوی مسخ، یعنی اسپرچول میوٹیشن۔ مانوی مسخ؟ جی، مطلب روح اور معنی کا بگڑ جانا۔ انسان ظاہری طور پر تو بہت کامیاب اور چمکدار نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ ان محلوں کے اندر جھانکیں نا تو وہاں آپ کو شدید نفسیاتی مسائل نظر آئیں گے، رشتوں کی سرد مہری، بے خوابی اور ایک نہ ختم ہونے والا خوف نظر آئے گا۔ میں اس مانوی مسخ کی کیفیت کو ایک مثال سے جوڑنا چاہوں گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے بہت مہنگے اسمارٹ فون کو نا کسی سستے اور خراب چارجر سے لگا دیں۔ اسکرین پر تو آپ کو 100% بیٹری نظر آ رہی ہوتی ہے، بظاہر فون فل چارجڈ ہے، لیکن جیسے ہی آپ فون استعمال کرنا شروع کرتے ہیں وہ چند منٹوں میں بند ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ بالکل پرفیکٹ مثال ہے۔ ہاں، تو حرام کی کمائی بالکل اسی خراب چارجر کی طرح ہے۔ آپ کا بینک اکاؤنٹ تو 100% بھرا ہوا نظر آتا ہے، لیکن زندگی میں جب کوئی مشکل وقت آتا ہے نا، یا جب رشتوں میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے، تو اندر چلنے کی کوئی طاقت موجود ہی نہیں ہوتی۔ یہ بہت ہی برمحل تشبیہ ہے، اور اسی کے مقابلے میں تحریر حلال کی طاقت کو بیان کرنے کے لیے نا برکت کا تصور پیش کرتی ہے۔ برکت؟ جی، اللہ نے حلال کو طیب یعنی پاکیزہ قرار دیا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ حلال کمائی اگر مقدار میں تھوڑی بھی ہو نا تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور برکت کا مطلب یہ نہیں کہ 100 روپے جادو سے 1000 میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 100 روپے آپ کی وہ ضرورت پوری کر دیں گے جو شاید 1000 روپے بھی نہ کر سکیں۔ برکت دراصل اندیکھے نقصانات اور بلاؤں سے بچاؤ کا نام ہے۔ اچھا، یہاں مجھے اس تحریر کے فلسفے پر تھوڑا سا تنقیدی زاویہ لانا ہوگا۔ جی بالکل لائیں۔ دیکھیں، یہ برکت اور سکون کی باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، خاص طور پر ایک فلسفیانہ گفتگو میں، لیکن ہم آج کے دور کی بات کر رہے ہیں نا، جہاں مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، کرائے بڑھ رہے ہیں، بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہیں۔ ایسے وقت میں جب مہینے کے آخر میں بجلی کا بل سامنے آتا ہے تو وہاں سکون کام نہیں آتا، وہاں تو پیسہ کام آتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔
تو کیا یہ تحریر ان تلخ زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے لوگوں کو صرف ایک نفسیاتی تسلی تو نہیں دے رہی؟ مطلب ایک فینٹسی تو نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور حقیقت پسندانہ سوال ہے جو ہر عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے، لیکن اگر ہم ماخذ کے دلائل کو معاشی اور نفسیاتی سطح پر پرکھیں نا تو یہ کوئی کھوکھلی تسلی نہیں ہے۔ اچھا، کیسے؟ تحریر یہ دعویٰ نہیں کر رہی کہ حلال کمانے والے کو بل ادا نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ وہ ان پوشیدہ اخراجات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یعنی ہڈن کاسٹس، جو حرام کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ پوشیدہ اخراجات، اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ جی ہاں، دیکھیں، جب کوئی شخص ناجائز طریقے سے دولت اکٹھی کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو ذہنی تناؤ آتا ہے، جو خوف اور جو اخلاقی بگاڑ آتا ہے نا، وہ اپنا بل خود وصول کرتا ہے۔ کس طرح؟ اس کا عملی مظاہرہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو پیسہ رشوت یا حق تلفی سے آیا وہ کسی اچانک اور سنگین بیماری پر لگ جاتا ہے، یا خاندان میں وراثت کے تنازعات شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سارا پیسہ عدالتوں کی فیسوں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہی ہیں۔ بالکل، یا پھر اولاد کسی ایسی لت کا شکار ہو جاتی ہے جس کے علاج پر وہ ساری ناجائز کمائی بہہ جاتی ہے۔ حرام کا پیسہ انسان کے اندر ایک نہ بجھنے والی پیاس پیدا کرتا ہے جسے پورا کرنے کے لیے وہ مزید غلط راستے اختیار کرتا ہے اور بالآخر نفسیاتی طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ اور حلال کمانے والے کے ہاں یہ پوشیدہ اخراجات کم ہوتے ہیں؟ بالکل کم ہوتے ہیں۔ حلال کی کمائی سے جو قناعت اور دلی اطمینان ملتا ہے نا، وہ انسان کو اس بیجا مقابلے اور دکھاوے کی دوڑ سے باہر نکال دیتا ہے، جو دراصل آج کے دور کے بیشتر معاشی مسائل کی جڑ ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ ایک سفید پوش انسان جو رات کو پرسکون نیند سوتا ہے، اسے ان مہنگی ادویات اور ذہنی علاج کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جو حرام کمانے والے کی زندگی کا مستقل حصہ بن چکے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے تحریر برکت کو صرف ایک روحانی تصور نہیں بلکہ ایک انتہائی عملی اور معاشی حقیقت کے طور پر پیش کرتی ہے کہ تھوڑا اور پاکیزہ مال زیادہ لیکن آلودہ مال سے کہیں بہتر کارکردگی دکھاتا ہے۔ یا یہ نقطہ نظر واقعی مادیت پرستی کے اس پورے بیانیے کو الٹ دیتا ہے۔ بالکل الٹ دیتا ہے۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ پیسے سے سکون خریدا جاتا ہے، لیکن تحریر یہ ثابت کر رہی ہے کہ اگر پیسہ حرام کا ہے تو وہ خود سب سے پہلے آپ کا سکون ہی چھینتا ہے۔ جی۔ اب اگر ہم اس ساری بحث کو اس مقام پر لائیں جہاں سے اس بگاڑ کی اصلاح ممکن ہے تو مؤخذ کا موقع بہت حیران کن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے سنگین اخلاقی زوال پر قابو پانے کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، حکومتوں سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، نئے قوانین بنائے جاتے ہیں، تعلیمی نصاب بدلنے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ تحریر اصلاح کا نقطہ آغاز کسی بڑے ادارے یا نظام کو نہیں قرار دیتی۔ جی، مصنف نے اس حوالے سے ایک انتہائی بنیادی اور میں کہوں گی کہ کٹر حقیقت پسندی کا ثبوت دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پورے معاشرے کی اصلاح کا آغاز کسی بڑی سماجی تحریک سے نہیں ہوتا۔ تو پھر کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ انسان کے اپنے دسترخوان سے ہوتا ہے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل جہاں ایک خاندان بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، وہی دراصل وہ فیکٹری ہے جہاں سے پورا معاشرہ بن کر نکل رہا ہے۔ دسترخوان کی اصطلاح، یہ تصور اس لیے بھی بہت طاقتور ہے کیونکہ یہ ذمہ داری کا بوجھ ریاست یا نظام کے کاندھوں سے اٹھا کر نہ سیدھا فرد کے کاندھوں پر ڈال رہا ہے۔ بالکل۔ ہم عموماً جب بھی نظام کی خرابی کا رونا روتے ہیں تو ہماری انگلیاں باہر کی طرف ہوتی ہیں، لیکن اگر اس تحریر کی جو یہ باٹم اپ اپروچ ہے اس کو دیکھا جائے تو بات بہت سادہ اور سیدھی ہے۔ اگر نظام چلانے والوں کا اپنا ایندھن ہی گندا ہے تو وہ نظام کبھی ٹھیک کام کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہی وہ میکانزم ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ادارے اور نظام آسمان سے تو نہیں اترتے نا، وہ انہی خاندانوں سے نکلنے والے افراد سے بنتے ہیں۔ صحیح۔ اگر ایک باپ اپنے دسترخوان پر بچوں کو وہ نوالا کھلا رہا ہے جس میں کسی یتیم کا حق یا کسی غریب کا استحصال شامل ہے، تو وہ دراصل معاشرے کے لیے ایسے افراد تیار کر رہا ہے جو کل کو نظام میں جا کر مزید کرپشن اور ناانصافی پھیلائیں گے۔ مصنف کا پیغام بہت واضح ہے، اگر لقمہ پاک ہے تو سوچ پاک ہوگی، اور جب سوچ پاک ہوگی تو وہ افراد جس بھی محکمے یا رشتے میں جائیں گے وہاں امن اور سکون پیدا کریں گے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم دنیا بھر میں کانفرنسز کرتے ہیں، غربت مٹانے اور امن قائم کرنے کے معاہدے کرتے ہیں، لیکن شاید ہم نے مسائل کی اصل جڑ کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جی بالکل۔ ہم عمارت کی چھت کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ بنیادوں میں جو اینٹیں رکھی جا رہی ہیں وہ اندر سے کھوکھلی اور دیمک زدہ ہیں۔ جب تک معاشی سرگرمیوں میں حلال اور حرام کی اس بنیادی اخلاقی تمیز کو واپس نہیں لایا جائے گا، آپ چاہے جتنے بھی سخت قوانین بنا لیں، معاشرے سے جرم اور بے چینی ختم نہیں ہو سکتی۔ صحیح بات ہے۔
قوانین انسان کے ظاہری عمل کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس کی نیت اور اس کے ضمیر کو صرف وہی پاکیزہ غذا کنٹرول کر سکتی ہے جو اس کے خون میں شامل ہو رہی ہے۔ تو آج کی اس نشست نے واقعی ان بنیادی تصورات کو ایک نئے اور انتہائی شفاف زاویے سے دیکھنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں نا تو یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ رزق حلال محض چند مذہبی رسومات یا عبادات کا حصہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ انسانی نفسیات، ہماری خاندانی ساخت اور معاشرتی امن کا سب سے بڑا اور بنیادی سائنسی اصول ہے۔ ہماری آمدنی کا ذریعہ وہ بیج ہے جس سے ہمارے اخلاق، ہماری نسلوں کے کردار اور معاشرے کے مستقبل کی فصل اگتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کا انسان اتنی مادی ترقی کے باوجود جس شدید نفسیاتی تنہائی اور خوکھلے پن کا شکار ہے، اس کی ایک بڑی وجہ اس ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے قانون کو نظر انداز کرنا ہے۔ حلال کی شرط انسان کو درندے بننے سے روکتی ہے اور اس کی انسانیت کو محفوظ رکھتی ہے۔ اس گہری اور مفصل گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ان تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت اس مطالعے کو سن رہے ہیں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آج ہم نے تفصیل سے بات کی کہ کیسے صرف ایک فرد کی سطح پر ایک گھر کے دسترخوان پر کھایا جانے والا ناپاک لقمہ اس خاندان کی آنے والی نسلوں کی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے، ان کا ڈی این اے بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ اب ذرا تصور کیجئے، ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، جب ایک پورے کا پورا معاشرہ دانستہ یا نادانستہ طور پر حرام کو اپنا معمول بنا لے، جب رشوت، ملاوٹ اور حق تلفی کو سمارٹنس اور کامیابی کی علامت سمجھ لیا جائے، جب اس مانوی مسخ یا اسپرچول میوٹیشن کو پورے معاشرے میں نارملائز کر دیا جائے، تب کیا ہوگا؟ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا خیال ہے۔ کیا آج ہمارے چاروں طرف جو ایک اجتماعی بے چینی پھیلی ہوئی ہے، جو ہر چہرے پر ایک انجانا سا ڈپریشن، غصہ اور خوف نظر آتا ہے، کیا یہ واقعی محض جدیدیت، مہنگائی یا ٹیکنالوجی کا شاخسانہ ہے؟ یا یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہم نے اجتماعی طور پر اپنے گھروں اور اپنے دسترخوانوں سے اس برکت کو، اس نور کو خود اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے، ایک ایسی چپتی ہوئی حقیقت ہے جس کا جواب کسی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب ہم سب کو اپنے اپنے دسترخوان پر پڑی ہوئی روٹی سے خود پوچھنا ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ شریک رہنے کا بے حد شکریہ۔ کسی نئے موضوع کے ساتھ نئے حقائق کی کھوج میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے خیالات اور اپنے لقمے دونوں کی پاکیزگی پر غور ضرور کیجیے گا۔